چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک عورت کی، نیک بیوی کی 4 صفات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جب اس کو خاوند کسی بات کا حکم کرے تو وہ اس کے حکم کو مانے، ضد کرنے والی نہ ہو۔ ماں باپ کو اپنی بچیوں کی تربیت کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ تم نے خاوند کے پاس جانا ہے تو ضد نہیں کرنی، اپنی بات منوانے کی بجائے اس کی مان کر زندگی گزارنی ہے، اسی میں برکت ہوتی ہے۔ آج مائیں جو ہیں وہ کہتی ہیں بیٹا یہ سیل فون لے جاؤ ساتھ، ذرا سا کوئی ساس جو ہے وہ ڈانٹے یا خامد ذرا سی کوئی اونچی آواز میں بات کرے نا تو فوراً مجھے ڈائل کر دینا، تو میں اپنا تمام ساز و سامان اور بندوقیں لے کے پہنچ جاؤں گی۔ یہ بات بالکل جو ہے وہ مائیں اپنی بچیوں کے ساتھ ظلم کرتی ہیں۔ لہٰذا یہ بات ضرور سمجھانی چاہیے کہ بھئی خامد کے ساتھ خامد کی اطاعت کر کے مان کر زندگی گزارنی ہے۔ لہذا خامد اور بیوی کا ایک تعلق ہوتا ہے، اور لڑکیاں اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضد کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب خامد اس کی طرف دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ کیا مطلب؟ کہ گھر میں صاف کپڑے پہنے، ایسا نہ ہو کہ جب گھر سے باہر نکلنے لگے تو فیشن والے کپڑے پہن کر نکل جائے اور گھر میں بھنگن بن کے پھرتی رہے، بو آ رہی ہے اور برے حال میں بیٹھی ہوئی ہے، اور باہر نکلتی ہے تو خوشبوئیں لگا کر نکل رہی ہے اور اپنے چہرے کو سجا کے نکل رہی ہے، جبکہ اللہ نے بالکل اس کے الٹ حکم دیا تھا۔ حکم یہ دیا تھا کہ باہر نکلے تو پردے سے اور خود کو چھپا کر نکلے، اور گھر میں ہو تو بالکل صاف اور ستھری اور خوشبودار کپڑے اور جسم کو رکھے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اگر خامد کسی بات پر قسم کھا لے کہ تم ایسا کرو تو وہ اس قسم کو پورا کر دے، ہاں اس کے خلاف نہ کرے، خامد کے حکم کے خلاف نہ کرے۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب خامد گھر میں نہ ہو تو یہ اس کے مال اور اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے۔ میاں بیوی کے درمیان اللہ رب العزت نے شریعت مطہرہ نے حیران کن حد تک جو ہے وہ قرب کا تصور پیش کیا ہے۔ اچھا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کئی لوگ جو ہیں وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کا سبب بنتے ہیں، ایسے لوگوں سے نہ محتاط رہنا چاہیے۔ ایک اصول یاد رکھنا چاہیے کہ عام طور پر میاں بیوی ایک دوسرے کی وجہ سے آپس میں نہیں لڑتے، یہ ہم نے کثرت سے دیکھا ہے۔ جوڑے آتے ہیں، میاں بیوی آتے ہیں اور اکثر مشورے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی اس کی بہن نے ایسا کہہ دیا، وہ کہتی ہے جی اس کی ماں نے ایسا کر دیا تھا، تو ایک دوسرے کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ خود سلوک سے رہنا چاہتے ہیں، محبت اور پیار سے رہنا چاہتے ہیں، یہ تیسرا جو بیچ میں آ جاتا ہے نا، یہ لڑائی جھگڑے کا سبب بنتا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، دونوں عہد کر لیں، میاں اور بیوی دونوں عہد کر لیں کہ ہم آپس میں نہیں جھگڑیں گے۔ اور کیا مطلب؟ کہ بیوی کہے کہ میں خامد کے خاندان والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گی، اور خامد کہے کہ میں بیوی کے خاندان والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا۔ ایسے جھگڑا جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر شریعت نے، فقہا نے ایک عجیب کلام کیا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی رنجش ہو اور کوئی لڑائی ہو جائے اور کوئی ان کے درمیان صلح کروانے والا ہو، تو اگر اس کو کوئی بات خلاف واقعہ بھی کہنی پڑے، یعنی اس نیت سے جھوٹ بھی بولنا پڑے تاکہ میاں بیوی آپس میں صلح کر لیں، تو اللہ اس کی پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ وہ ہوگا تو جھوٹ، مگر اس کی نیت کی وجہ سے اس سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! دیکھیں، سچ بولنا یہ کس کا حق ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے۔ لہذا یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے تعلق جوڑنے میں اللہ رب العزت نے اپنے حق کو معاف کر دیا ہے، تو پھر ماں باپ کو کہاں اجازت ہے کہ وہ اپنے حق کی خاطر میاں بیوی میں جدائی ڈلواتے پھریں؟ آج ساس کہتی ہے جی میں ماں ہوں، چنانچہ بیٹے کو کہتی ہے کہ میری بات مانو اور اپنی بیوی کو سیدھا کر کے رکھو۔ بھئی تم ماں تو ہو، لیکن
آپ کی علیحدہ حیثیت ہے اور بیوی کی حیثیت علیحدہ ہے. اور اسی طریقے سے جو بیوی کی ماں ہوتی ہے، مرد کی ساس، وہ بھی اسے پڑھا رہی ہوتی ہے بیٹی کو کہ بھئی ان سے ذرا روب میں رہو اور انہیں زیادہ جو ہے وہ سر پہ نہ چڑھاؤ، اور خاوند کو بھی صحیح طریقے سے رکھو، ساس کے ساتھ بھی ایسا بولو. حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت لیلۃ القدر میں بھی چند بندوں کی مغفرت نہیں کرتے، حالانکہ باقی سب کی مغفرت کر دیتے ہیں. ان میں سے ایک وہ ہوتا ہے جو دل میں کینہ رکھے، اور دوسرا وہ بندہ جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالے. لہذا یہ میاں بیوی کے درمیان، کسی بھی میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ لیلۃ القدر میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوگی. اور میاں بیوی کو بھی آپس میں محبت اور پیار سے رہنا چاہیے، اور لڑائی جھگڑوں کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے. لہذا شادی کے بعد میاں بیوی نا آپس میں یہ طے کر لیں کہ خاوند جو ہے وہ لڑکی کے تمام رشتہ داروں کو خوش رکھنے کی ذمہ داری قبول کر لے، اور لڑکی خاوند کے تمام رشتہ داروں کو خوش رکھنے کی ذمہ داری قبول کر لے. دیکھیں جب باہم ایک دوسرے کی عزت ہوتی ہے نا، اگر خاوند جو ہے وہ بیوی کے گھر والوں کی عزت کرے گا، اس کے والدین کی عزت کرے گا، تو بیوی کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ اس کے والدین کی عزت نہ کرے. اور اسی طریقے سے اگر بیوی جو ہے وہ خاوند کے والدین کی اور اس کے خاندان والوں کی، گھر والوں کی عزت کرے گی، احترام کرے گی، برا نہیں بولے گی، تو پھر خاوند کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس کے گھر والوں کو برا بھلا کہتا رہے. لہذا یہ عہد کر لیں کہ عورت جو ہے وہ خاوند کے گھر والوں کو، اور خاوند جو ہے وہ عورت کے گھر والوں کو برا بھلا نہ کہے، ان کی عزت کرے، احترام کرے. تو اس طریقے سے باہم ایک محبت اور پیار کا رشتہ استوار ہوتا ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو اللہ رب العزت دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. یعنی کہ پروردگار عالم چاہتے ہیں کہ میرے بندے پیار اور محبت کی زندگی گزاریں. میاں بیوی جتنی محبت بھری زندگی گزاریں گے اللہ رب العزت کے ہاں اجر پائیں گے. اس لیے میاں بیوی میں تحمل مزاجی کا ہونا بہت ضروری ہے. تحمل مزاجی کا کیا مطلب ہے؟ کہ آدمی کوئی بات سنے یا دیکھے تو پہلے سوچے اور پھر کوئی قدم اٹھائے. عورت کو بھی چاہیے کہ اس تک کوئی خبر پہنچے، کوئی بات آئے، کوئی کان بھرے، تو اسے چاہیے کہ یہ سوچے اور پھر قدم اٹھائے. اور آج کل یہ ہوتا ہے کہ پہلے قدم اٹھا لیتے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں کہ اوہو میں نے یہ برا کر لیا. لہذا ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے رہنا، سنت کے مطابق زندگی گزارنا. اپنے مرد کو چاہیے کہ اپنے کاروباری زندگی جو ہے وہ گھر سے باہر چھوڑ کر آئے، اور عورت کو بھی چاہیے کہ اپنی جو ٹینشنز ہیں اور اپنی جو ڈپریشنز ہیں، گھر میں کوئی خرچے کی کمی ہے، اس کی بار بار مرد سے شکایتیں نہ کرے، بار بار مطالبے نہ رکھے. اسی وجہ سے گھروں میں عموماً لڑائیاں ہوتی ہیں. لہذا بیوی کی خوشطبی کے لیے اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرنا نہایت ضروری ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 عورتوں کے واقعات سناتے تھے. نبی علیہ السلام نے 9 عورتوں کے واقعات سنائے کہ پہلی عورت جو ہے اس نے اپنے خاوند کے بارے میں یہ کہا، دوسری نے یہ کہا، تیسری نے یہ کہا. پوری 9 عورتوں کا واقعہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا. تو پھر جب نبی علیہ السلام نے 9 کی 9 عورتوں کی باتیں سنا دی نا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو پھر فرمایا کہ جس عورت کا خاوند سب سے بہترین صفات کا حامل تھا، میں اس سے بھی زیادہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہوں. تو دیکھیں کتنے آپس میں نبی علیہ السلام، آپ دیکھیے اللہ کی کتنی خشیت ان کے دل میں ہے، اللہ کا کتنا پیار ان کے دل میں ہے، اللہ کا کتنا دھیان ان کے دل میں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس قدر اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک فرماتے ہیں، واقعات سناتے ہیں. اور آج مردوں کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ اپنی بیوی سے بات چیت کریں. ایسے بیویاں جو ہیں وہ بھی بچوں میں ایسے مگن ہو جاتی ہیں کہ خامدوں کو ہی بھول بیٹھتی ہیں.
خامد تھکا آتا ہے، اس کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا، اور بچوں کے بس کپڑے سی رہی ہیں، کپڑے تیار کر رہی ہیں، صفائیاں کر رہی ہیں، کھانے بنا رہی ہیں، اور خامد کے لیے ایکسکلوسیو وقت نہیں نکالتی۔ ایسے ہی خامد باہر سے تھکے ہارے آتے ہیں، اور بس جناب ہر چیز میں جلدی ڈالی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی سے ہی لڑائی جھگڑوں کی بنیاد پڑتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی اس سیرت کو، اس سنت کو اپنانا چاہیے۔ خامد بیوی کو باہم بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے، محبت سے، پیار سے ایک دوسرے سے کلام کرنا چاہیے۔